نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذمہ داریاں دو الگ الگ ذمہ داریاں تھیں، ایک دعوت اور ایک تبلیغ۔ یہ حضور کی دو الگ الگ ذمہ داریاں تھیں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اور بخاری کی حدیث میں ہے بلغوا عنی ولو آیۃ۔ وہی جب نئی نازل ہوتی تھی تو نماز کے بعد وہ وہی یاد کرائی جاتی تھی، تو حضور نے فرمایا کہ جس کو ایک آیت یاد ہوئی وہ مدینہ کے دوسرے مسلمانوں تک پہنچائے۔ اور دوسرا ہے دعوت، ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، غیروں کو اللہ کے راستے کی طرف بلانا، یہ دعوت ہے، یہ تبلیغ ہے، اور یہ حضور کے دونوں کام۔ بس حضور کے جو نائبین اور وارثین ہیں، ہم کہتے ہیں ہم وارثین ہیں، ہم نائبین ہیں، تو ہماری بھی یہ دونوں ذمہ داریاں ہیں۔ مسلمان جو دین سے دور ہو گئے، ناواقف ہو گئے، ان تک دین پہنچاؤ، اور ان تک دین پہنچانے کے بہت سے راہیں ہیں، ان میں سے تبلیغ بھی ایک راستہ ہے اور اچھا کامیاب راستہ ہے، وہ اس کے علاوہ بھی راہیں ہیں۔ اور غیروں کو اللہ کے دین کی طرف بلانے کا تو کام ہم نے چھوڑ ہی دیا ہے، گویا وہ حضور کی امت ہی نہیں ہے۔ ہم امت اجابہ ہیں، امت دعویٰ ہیں، ہم نے یہ کام چھوڑ ہی دیا ہے۔ حضور کی دونوں ذمہ داریاں ایک ساتھ تھیں، لہذا ہمیں بھی یہ دونوں ذمہ داریاں ایک ساتھ نبھانی ہیں۔ جو مسلمان دین سے بے خبر غافل ہو گئے ان کو تک دین پہنچانا، اور جو غیر مسلم ہیں ان کو بہترین حکمت کے ساتھ ایسی بات کہو اس کے دل میں اتر جائے، اس طریقے سے ان کو اللہ کے راستے کی طرف بلانے کی محنت کرو۔ اس ملک میں ذمہ دار دین کے ٹھیکیدار آپ ہی حضرات ہیں۔ آپ بھی اگر یہ کام نہیں کریں گے تو کیا آسمان سے فرشتے نازل ہوں گے یہ کام کرنے کے لیے؟ ہم ہی کو کرنا ہے بھائی یہ کام۔ بزرگ اور بھائیوں، دائرے کار الگ ہے۔ تبلیغ کا کام بڑوں میں ہے، مدارس اور مکاتب کا کام چھوٹوں میں ہے۔ بچے ان میں کام مدارس اور مکاتب ہے، تبلیغ والے مدرسے اور مکتب میں پڑھانے نہیں بیٹھیں گے۔ اور بڑوں میں کام جماعت کرتی ہے، مولانا صاحب جو مکتب یا مدرسہ پڑھا رہے ہیں وہ بڑوں میں کام نہیں کریں گے، تقسیم کار کرنی پڑے گی۔ بڑوں میں جماعت کام کرے اور ان کی موافقت کرو، اور چھوٹوں میں ہم کام کریں، وہ ہماری موافقت کریں۔ کوآپریٹ ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے تو دین کی گاڑی چلے گی۔ اور اگر ہم کہیں کہ دین کے ہم ٹھیکیدار اور وہ کہیں کہ دین کا کام ہم ہی کر رہے ہیں تو یہ دونوں باتیں رونگ ہو جائیں گی۔ ہم ان کی محنتوں کے نہ قدر نہ کریں، وہ ہمارے کاموں کو گھاس نہ ڈالیں، بات صحیح نہیں ہوگی۔ تبلیغ جماعت والوں میں یہ تعصب آ رہا ہے کہ دین کا کام ہم ہی کر رہے ہیں، حضور و صحابہ والا کام ہم ہی کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، حضور اور صحابہ کا کام کوہ نور کی مثال تھا۔ کوہ نور ایک ہیرا ہے 700-800 گرام کا، اور لندن میں ہے۔ جب انگریزوں نے حکومت کی تو وہ چورا کر کے لے گئے ہیں، لندن میں ہے، اور وہ پورے ہندوستان سے زیادہ اس کی قیمت ہے۔ یہ 1 پیس کوہ نور ہے جس کا ویلیو پورے ہندوستان سے زیادہ قیمت ہے۔ فرض کرو یہ ہیرا ہاتھ سے گر گیا اور اس کے 5 چھوٹے بڑے ٹکڑے ہو گئے، تو ہر ٹکڑا اپنا ویلیو کھوئے گا نہیں، ہر ٹکڑے کی قیمت رہے گی۔
لیکن ون پیس کوہ نور کی جو قیمت ہے وہ کسی ٹکڑے کی نہیں. اس مثال سے سمجھو حضور اور صحابہ کا جو کام تھا وہ ون پیس کوہ نور تھا. وہی مفسر تھے، وہی محدث تھے، وہی فقیہ تھے، وہی حاکم تھے، وہی مجاہد تھے، وہی حکومتیں چلاتے تھے، دعوت دیتے تھے کافروں کو، سب کام وہی کرتے تھے. پھر زمانہ جب آگے بڑھا تو کوہ نور کے 5 ٹکڑے ہو گئے. ایک ٹکڑا تبلیغ والوں نے پکڑ لیا، ایک ٹکڑا مدرسے والوں نے پکڑ لیا، ایک ٹکڑا مصنفین نے پکڑ لیا، ایک ٹکڑا اس نے، ایک ٹکڑا اس نے. بس اگر ہر ٹکڑا کہے کہ میں بھی کوہ نور ہوں، دس از رائٹ، اور اگر کوئی ٹکڑا کہنے لگے کہ میں ہی کوہ نور ہوں، دس از رانگ. بس ہی اور بھی کا فرق ہے. اگر ہی کا کوئی دعویٰ کرتا ہے تو غلط کہتا ہے. کوئی نہیں ہے جو کہے کہ میں ہی حضور اور صحابہ والا کام کرتا ہوں، یہ غلط ہے. اور دین کے کام کرنے والے سبھی کہیں کہ میں بھی دین کا کام کرتا ہوں، دس از رائٹ. اب رہی یہ بات کہ چھوٹا ٹکڑا کون سا ہے، بڑا ٹکڑا کون سا ہے، یہ اللہ کے یہاں جائیں گے تب پتہ چلے گا. ابھی تو جس کے حصے میں جو دین کا کام آیا وہ کرو. یہ مضمون سمجھ لینا چاہیے. دعا کرو بھائی اللہ ہمیں اپنے مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا کرے.